صاحب آئے ہیں تو ہم نے بہت سے ان کے پرسنل انیشیٹوز بھی دیکھے. اپنی مدد آپ کے تحت بہت سے کام کر رہے ہیں. آئی ٹی ٹریننگز کے حوالے سے خاص طور پر 5.5 لاکھ نوجوانوں کی رجسٹریشن اور اس کے بعد 1 لاکھ نوجوانوں کو امپاور کرنے کا منصوبہ ہے. بہت سی ہم نے گورنر ہاؤس کے اندر افطاریاں بھی دیکھیں. تو خواتین حضرات آپ کی بھرپور تالیوں میں ریکویسٹ کروں گا گورنر سندھ کامران خان ٹسوری صاحب سے کہ وہ آئے اور اظہار خیال کریں. آپ کی بھرپور تالیوں میں لیڈیز اینڈ جینٹلمین گورنر سندھ کامران خان ٹسوری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب محترم وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب، MQM پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب، فیڈرل منسٹر غلام دستگیر صاحب، شزا فاطمہ صاحبہ جو کہ کل رات 4:30 بجے بھی اسی پنڈال میں اسے سجانے میں مصروف تھیں، تو میں سمجھتا ہوں بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے. مصطفیٰ کمال بھائی، فاروق ستار بھائی، ناصر شاہ صاحب، شرجیل میمن صاحب، IG سندھ، چیف سیکرٹری صاحب، تمام ہی مختلف ممالک کے کونسل جنرلز، میڈیا کے دوستوں اور آج کے ہر دل عزیز مہمانوں اور میزبانوں جو یہاں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، یوتھ بیٹھی ہے، سبھی کو السلام علیکم. میں سب سے پہلے وزیر اعظم پاکستان محترم شہباز شریف صاحب کا کراچی آمد پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے یہ ٹائم نکالا اور آج اس صوبے میں اور اس شہر میں ان نوجوانوں کے لیے جو کہ آنے والے وقت میں اس پاکستان کا مستقبل ہے، ان کے لیے سوچا اور 15 ماہ کی اس جدوجہد میں جہاں معاشی مسائل، معاشرتی مسائل اتنے تھے کہ میں خود اس بات کا گواہ ہوں، لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم پاکستان نے اس پاکستان میں رہنے والے نوجوانوں، بچے اور بچیوں کے لیے ہر وقت اپنا ٹائم نکالا اور ان کے لیے بہتر سے بہتر سوچا. میں وزیر اعظم صاحب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جب یہ لیپ ٹاپ اسکیم کے جو ٹی وی پر 2-3 دن سے میں ایڈ دیکھ رہا تھا، تو میں نے سوچا تھا کہ میں جب وزیر اعظم صاحب کو کراچی میں یہاں دیکھوں گا تو کچھ اشعار ان کی نظر کروں گا، اور وہ اشعار کچھ یوں ہیں جو کہ میں وزیر اعظم صاحب کی نظر کر رہا ہوں کراچی والوں کی طرف سے یا سندھ کی طرف سے. وہ یہ ہے کہ اجالا بن کے چمکا ہے میری اندھیر نگری میں، اجالا بن کے چمکا ہے میری اندھیر نگری میں، کئی نابینا آنکھوں میں وہ تارا بن کے چمکا ہے کوشاں ہر طرح سے وہ تیری رونق بحالی میں، ہے کوشاں ہر طرح سے وہ تیری رونق بحالی میں، وطن تجھ میں کوئی تیرا دلارا بن کے چمکا ہے. چمکنے والوں میں کوئی کہاں اپنا بنا احمد، چمکنے والوں میں کوئی کہاں اپنا بنا احمد، مگر امید ہے کہ کوئی ہمارا بن کے چمکا ہے. تو جو PM صاحب نے اس لیپ ٹاپ کے لیے اور اس یوتھ کے لیے کیا ہے، میں اس پہ ان کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. میں یہاں صرف 1-2 منٹ کی بات کروں گا
کیونکہ پی ایم صاحب نے بات کرنی ہے. 15 ماہ کی اس جدوجہد جس میں بے انتہا معاشی مسائل تھے، پرائم منسٹر صاحب ان معاشی مسائل کو دیکھتے ہوئے کراچی اور کراچی کی اس نمائندہ جماعت جس کے سربراہ خالد مقبول صدیقی بھائی یہاں بیٹھے ہیں، ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے کہ معاشی مسائل ہیں، لیکن ہماری اس جماعت نے آپ کا ساتھ دیا، نبھایا اور آئندہ بھی نبھائی، لیکن اس وعدوں کے ساتھ کہ جب اس ملک کی معیشت بہتر ہوگی اور اس کے ثمرات جب آنا شروع ہوں گے تو وہ جس طرح پاکستان کے دوسرے صوبوں اور شہروں میں جائیں گے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس شہر کراچی میں بھی یہ ثمرات نظر آئیں گے اور ہم اس کے منتظر ہیں. اور ہم آپ کو یہ یقین بھی دلاتے ہیں کہ جس طرح بانیان پاکستان کی اولادیں قیام پاکستان کے وقت بھی آپ اس ملک کے شانہ بشانہ صف اول میں کھڑی تھی، اسی طرح تعمیر پاکستان میں اور استحکام پاکستان میں بھی صف اول میں کھڑی تھی. وزیر اعظم صاحب، یہ میرے نوجوان بھائی اور بہن یہاں بیٹھے ہیں، ان کی مشکلات، پریشانیاں اس حد تک ہیں کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 16 سال ایک ماں اور باپ اپنا پیٹ کاٹ کر محنت کر کے انہیں اس مقام پر لے کر آتے ہیں جہاں یہ گریجویشن کر کے یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں. لیکن میری اس ماں اور باپ کی محنت وہاں آ کے پھر دم توڑ دیتی ہے جب یہ بے روزگار نظر آتا ہے. اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جہاں یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کر ان ماں باپ کو 16 سال کی محنت کا کچھ نہ کچھ صلہ دے سکے. یہ میرے نوجوان بھائی بہن انتظار میں ہیں ایسے معاشی اصلاحات کے، ایسے پروگرامز کے جس سے ان کی زندگی بدل سکے. ہم نے تو شاید اپنی زندگیاں 2-2 3-3 بار بدل لی، لیکن میرا یہ نوجوان یا میرا اس شہر اور اس صوبے اس وطن میں رہنے والا ڈرائیور اگر 27 سال کہہ لیں تو بھی آج وہ ڈرائیور ہی ہے. آج 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے. آج بھی کسی مستری اور رنگ والے کو جب ہم بلاتے ہیں تو اس کے حلیے اور شکل سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ رنگ والا ہے، یہ مستری ہے. جبکہ میں ترقی پذیر ممالک میں جب جاتا ہوں تو وہاں یہی ڈرائیور، یہی کام کرنے والا، یہی مستری اپنی گاڑی میں آتا ہے، اپنے گھر میں رہتا ہے اور اس کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو دوبارہ اسی منصب پر لائے گا اور آپ کی جو پلاننگز ہیں، جو وشز ہیں، ان میں ان نوجوانوں اور ان کے ماں باپ جو انتظار میں ہیں کہ کب بدلے گا ہمارا حال، کب ہم بھی خوشحال ہوں گے. آپ یقین جانیے پرائم منسٹر صاحب، ابھی میں نے آتے ہوئے آپ کو ایک بیل آف ہوپ دکھائی. آج 2 مہینے ہو گئے اسے لگے ہوئے. ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جب ہزاروں لوگ رات میں نہ آتے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. میں خود باہر روزانہ 3 بجے جاتا ہوں 1 گھنٹے کے. ایک 65 سال کا شخص اپنے بچے کے ساتھ کھڑا تھا، رو رہا تھا آنسوؤں سے. مجھے دیکھ کر قریب آیا، پیروں کی طرف آ رہا تھا. میں نے ہاتھ پکڑ لیے. کہتا ہے گورنر صاحب جب ریٹائر ہوا تو
تو ایک پلاٹ خرید لیا تھا کراچی کی ایک سوسائٹی میں، سارا کچھ لگا دیا. 3 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، پلاٹ سے قبضہ خالی نہیں ہو رہا ہے. میں نے کہا ہم کوشش کریں گے. ADC صاحب ساتھ کھڑے تھے، میں نے کہا ان کو 2 راشن کے پیکٹ دے دیں. اس نے کہا مجھے راشن نہیں چاہیے، میں مانگنے والا نہیں ہوں. اور اپنے ساتھ موجود اس نوجوان سے کہا کہ جاؤ گاڑی لے آؤ. جب وہ نوجوان چلا گیا تو مجھے کہا میں معافی چاہتا ہوں، یہ میرا داماد تھا، میں اس کے سامنے راشن نہیں مانگ سکتا تھا. ADC کو لکھوا دیں، میں کل آ کے خود راشن لے جاؤں. تو یہ حال ہے ہمارے اس وطن میں رہنے والوں کا، جو آپ کے اقدامات کے منتظر ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے اس 15 ماہ میں جو محنت کی ہے، جس کے ثمرات ضرور رنگ لائیں گے، لیکن ہم نے کچھ ضرور سوچنا ہے اپنے ان لوگوں کے لیے. کیونکہ جب تک ہم نہیں سوچیں گے اور نہیں کریں گے، اسی کو دیکھتے ہوئے آپ کی یہ لیپ ٹاپ اسکیم، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مثال ایسی ہی ہے کہ مکان آپ نے دے دیا لیکن اس میں رہنے والے بھی چاہیے. لیپ ٹاپ میں ہارڈ ویئر ہوتا ہے، سافٹ ویئر کا انتظام اس گورنر ہاؤس میں ہم نے کیا ہے. کیونکہ جب تک سافٹ ویئر ہارڈ ویئر سے نہیں ملے گا تو کام نہیں چلتا. اسی گورنر ہاؤس میں جو کوئی شخص کہتا تھا کہ میں گورنر ہاؤس کے دروازے کھول دوں گا، 50 لاکھ نوکریاں دوں گا، جھوٹے وعدے کیے، لوگوں کے لیے یونیورسٹی گورنر ہاؤسز میں بنا دوں گا. تو الحمدللہ وزیر اعظم صاحب، آپ کے اس گورنر نے اس گورنر ہاؤس کے اندر ایئر کنڈیشن مارکی لگا کر، جیسے اس مارکی میں ہم بیٹھے ہیں، گیٹ 4 پر ایسی ہی ایئر کنڈیشن مارکی ہے جس میں 1 لاکھ نوجوان بچے بچیاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ویب 3، میٹاورس اور بلاک چین کے 1 سال کورسز کریں گی. یہ کورسز $3000 کے تھے، باہر اس گورنر ہاؤس میں مکمل فری ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اسے آگے لے کے بڑھیں گے. اور میرا ایمان ہے، اور میں نے پوری معلومات لی ہیں تمام سافٹ ویئر ہاؤسز کے لوگوں کو بلا کے، یہ 3 کورسز جب آپ کر لیں گے تو 15 سے 20 لاکھ روپے مہینہ کما سکتے ہیں. اور میرے بہت ہی پیارے دوست UAE کے کونسل جنرل بخیر بھائی یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے یہ آفر کی ہے کہ جیسے جیسے یہاں کورسز ہوتے رہیں گے، میں ان نوجوانوں کو اپنے UAE کا ویزا بھی دوں گا اور جابز بھی دلواؤں گا. اسی طرح سافٹ ویئر ہاؤسز والوں نے کہا ہے کہ 6000 نوجوانوں کو پہلا پیکج 5 لاکھ روپے کا ہم دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قدم ہم نے بڑھایا ہے. میں چاہوں گا کہ جب اگلی بار آپ کی حکومت آئے تو پورے پاکستان کے گورنر ہاؤسز کے اندر یہی کام اور یہی اقدام ہو، تاکہ ہم اپنے ان نوجوانوں کو ان کے پیروں پہ کھڑا کر سکیں. میرے خیال سے میں نے تقریباً ساری ہی باتیں کر لی ہیں. آخری بات میں یہ کروں گا کہ ہم سب نے بھی محنت کرنی ہے. یہ جو پیچھے بیٹھے بہت ہو گیا، 75 سال گزر گئے، آج تک ہم بنیادی سہولتوں سے کیوں پیچھے ہیں؟ کیونکہ آپ نے بھی کچھ محنت میں کمی کی ہے. پڑھنا ہے، لکھنا ہے اور محنت کرنی ہے. آپ یقین جانیں کہ اگر ہم سب مل کے محنت کر لیں اس وطن پاکستان کو بنانے میں، تو پھر یہ 9 مئی جیسے واقعات نہیں ہوں گے. ایسے لوگوں کو جو شر انگیزی پھیلاتے ہیں، آپ جیسے نوجوانوں کو بیوقوف بناتے ہیں، بیرونی ایجنڈے پہ کام کر کے میرے نوجوانوں کے 3-4 سال ضائع کر دیے اس کرکٹر نے. جھوٹ اور فریب. کہاں ہیں 1 لاکھ نوکریاں، 1 کروڑ نوکریاں، کہاں ہیں 50 لاکھ؟ لیکن ہم بنا لیں گے انشاءاللہ تعالی. اس پر اقبال نے خوب کہا ہے کہ منزل سے آگے بڑھ
کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ اور یہ نوجوانوں آپ کے لیے شعر ہے کہ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ پاکستان کا اللہ تعالی حامی و ناصر ہو۔ میں پھر جاتے جاتے پھر یہ بات کہوں گا جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور یہ آپ سب کے لیے ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔